إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی مومنوں سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنے ایک سائیکل کا تذکرہ کرتا ہے، اپنے ایک اصول کا تذکرہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی واضح طور پر فرماتا ہے: اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں سال میں ایک مرتبہ دو مرتبہ آزماتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں نہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جیسے ہی سال کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جیسے ہی سال شروع ہوتا ہے، کسی نہ کسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو، ہر انسان کو ایک یا دو مرتبہ آزماتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اسے دوبارہ اپنے راستے پر لے آ سکے. جب بندہ گناہوں کی طرف آگے بڑھتا ہے، جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کو بھولنے لگتا ہے، آرام و آسائش میں اللہ تبارک و تعالی کے راستے سے غافل ہو کر وہ دنیا داری کی طرف لپکنے لگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے چھوٹے موٹے جھٹکے دیتا رہتا ہے تاکہ بندے کو جلد از جلد ہوش آ جائے، جلد از جلد وہ باخبر ہو جائے، جلد از جلد اسے معلوم ہو جائے کہ اس دنیا میں سے جو بھیجا گیا تھا، اس مقصد کے لیے وہ جو اسے اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، اس مقصد سے وہ غافل ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزماتا رہتا ہے، اس آزمائش کا سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ بندہ توبہ نہ کر لے، یہاں تک کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف لوٹ نہ آئے. تو اس لیے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی موٹی آزمائشیں تو سال بھر چلتی رہتی ہیں ایک مومن کے لیے، لیکن اگر ایک مومن اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہونے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نعمت نوازنی شروع کر دی، ان نعمتوں میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولنے لگا ہے، ان نعمتوں میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہونے لگا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک یا دو بڑے دھچکے، ایک یا دو بڑی آزمائشیں اسے ایک سال میں ایک مرتبہ دو مرتبہ دیتا رہتا ہے. ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو اساتذہ اکرام ہمیں امتحانات جو ہوتے تھے اس آیت کے ذریعے سمجھاتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ اصول رکھا ہے کہ سال میں دو مرتبہ وہ مومن بندے کو آزماتا ہے، اسی لیے مدرسے نے بھی یہ اصول رکھا ہے کہ آپ کتنا پڑھے ہیں اس بات کو جاننے کے لیے سال میں 2 مرتبہ امتحان ہوتا ہے.
یعنی کہ یہ جاننے کے لیے کہ آپ کتنا پانی میں ہیں، آپ کے پاس کتنا علم ہے، تو اللہ مدرسہ آپ کو 2 مرتبہ امتحان لیتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سال میں 2 مرتبہ امتحان لیتا ہے۔ تو یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ جیسے ہی سال کا سلسلہ شروع ہوتا ہے بندے کو اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے گریبان کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس نے اس سال میں کتنا کمایا ہے، یہ جو سال آنے والا ہے اس کے لیے کیسا گزرنے والا ہے، کیونکہ ہم ماہ محرم الحرام سے گزر رہے ہیں، اور اسلامی کیلنڈر کے حساب سے اگر دیکھیں تو ماہ محرم الحرام سے اسلامی کیلنڈر کے اسلامی مہینوں کی شروعات ہوتی ہے۔ حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ماہ محرم کی جو تاریخی یا شرعی حیثیت رہی ہے، اس سلسلے میں چند باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا چلوں گا۔ حاضرین، سب سے پہلے اگر ہم شرعی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو مہینے ہیں وہ 12 مہینے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرام کے مہینے ہیں۔ یعنی کہ مشرکین مکہ عہد جاہلیت سے ان کے پاس یہ دستور تھا کہ جو کوئی بھی وہ گناہ کرتے تھے وہ سال کے جو 8 مہینے ہوتے تھے ان میں کرتے تھے، باقی کے جو 4 مہینے ہوتے تھے انہوں نے وہ حرمت والے مہینے بنا رکھے تھے، جس میں وہ کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے تھے، نہ لوٹ مار کرتے تھے، نہ چوری کرتے تھے، نہ زنا کرتے تھے، نہ کسی کے اوپر ظلم کرتے تھے، نہ کوئی سود کا کام کرتے تھے۔ یہاں تک کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر اس مہینے میں کوئی شراب پیتا ہے تو وہ بھی بہت بڑا گناہ تصور کیا جاتا تھا، جو کہ اس زمانے میں، جو کہ عہد جاہلیت میں ایک معمول سی بات سمجھی جاتی تھی۔ اور یہاں تک کہ اس سلسلے میں اتنا خیال رکھا جاتا تھا کہ جب زمانے جاہلیت میں جب جنگ لڑی جا رہی تھی، جنگ کفار، تو وہ بہت لمبی جنگ فجار، جب یہ جنگ بہت لمبی چلی گئی تھی، یہاں تک کہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ بہت سارے قبیلوں نے اس جنگ کو حرمت والے مہینوں میں بھی لڑنا شروع کیا، تو سارے مکہ والوں نے اس سلسلے میں انہیں بائیکاٹ کر دیا تھا، اور اپنے آپ کو گناہ کو یاد کرنے کے لیے کہ ہم نے حرمت والے مہینوں میں بھی ہم نے جنگ لڑی تھی، تو انہوں نے اپنا اس جنگ کا نام جنگ فجار رکھ دیا تھا، یعنی کہ ایک ایسی جنگ جس میں گنہگاروں نے لڑی تھی۔ یعنی اتنا زیادہ وہ حرمت والے مہینوں کا خیال رکھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے کو اسلام میں بھی برقرار رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ باقی دنوں میں بھی گناہ کرنا غلط بات ہے، لیکن حرمت والوں میں بندے کو گناہوں سے اور زیادہ بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک تصور پایا جاتا ہے کہ یہ مہینے جو ہیں، یہ مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص ہیں۔ ان میں سے ایک مہینہ ماہ محرم الحرام بھی ہے۔ حاضرین، ماہ محرم الحرام کے سلسلے میں مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم الحرام، کہ رمضان کے مہینوں کے بعد کے روزے، اس کے ماہ رمضان المبارک میں جو روزے رکھے جاتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی مہینے کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور سب سے زیادہ فضیلت والا ہے تو وہ ماہ محرم الحرام کا تھا۔ اور یہ ماہ محرم الحرام کا روزہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے رکھے جاتے تھے، یہاں تک کہ اگر ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ مشرکین مکہ اپنے عہد جاہلیت ہی سے اس روزے کو رکھا کرتے تھے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر تاریخ میں اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ مشرکین مکہ سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا تھا، ایک بہت بڑا گناہ ہوا تھا، اس کو وہ معاف کرنے کے لیے وہ یہودیوں کے پاس چلے گئے اور یہودیوں سے جا کر پوچھا کہ ہم نے اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے، اب تم بتاؤ کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا کفارہ ہم کیسے مانگے؟ تو یہودیوں نے کہا، کیونکہ یہودی اس دور میں سب سے زیادہ معزز سمجھے جاتے تھے، سب سے زیادہ عزت والے سمجھے جاتے تھے، تو یہودیوں نے کہا تم ایسا کرو، ہمارے یہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جو ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو جو روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، تب بھی تو اسی لیے تم بھی 10 محرم کو روزہ رکھا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلام میں 10 محرم کے روزے کو ضروری قرار دیا تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر ابن خطاب اور دوسرے صحابہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں سے جب بھی گزرتے تو ہر ایک بندے سے پوچھتے ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو کیا تم نے روزہ رکھا؟ اگر کوئی روزہ نہ رکھا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ڈانٹتے اور اگلے سال روزہ رکھنے پر ابھارتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد ایک زمانے دراز کے بعد آپ نے یہ غور کیا کہ یہودی بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ یہودی اس دن کیوں روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کو بلا کر پوچھا
کہ اس دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے جابر اور فرعون جیسے ظالم انسان سے نجات دلائی تھی، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے طور پر ہم اس دن کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جو ہمیں الفاظ معلوم ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ ہم پہلے ہی سے 10 تاریخ کو روزہ رکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تم سے بھی زیادہ ہے، اس لیے ہم 10 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے، اور تمہاری نافرمانی کے لیے، تمہارے سے زیادہ تمہاری خلاف ورزی کے لیے ہم اس کے ساتھ ایک دن اور کا اضافہ کر لیں گے، ہم یا تو 9 تاریخ کو روزہ رکھیں گے یا 10 تاریخ کے ساتھ ملا کر 11 تاریخ کو روزہ رکھیں گے، تاکہ ہمیں تمہاری یہودیت کی خلاف ورزی ہو۔ اسی لیے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اگلے سال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا تھا کہ اگر کوئی بھی 10 محرم کو روزہ رکھ رہا ہے تو 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ اور 11 محرم کا روزہ اپنے ساتھ جوڑ لے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری زندگی میں یہ معلوم پڑا تھا کہ یہودی بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ حاضرین، اگر حدیثوں کو کھنگال کر دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ محرم الحرام کے مہینے کو شہر اللہ کہا ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو بھی شہر اللہ کہا ہے، ماہ محرم الحرام کے مہینے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر اللہ کہا ہے۔ کیونکہ ہمیں جو معلوم پڑتا ہے، میں تاریخ میں بیان کروں گا کہ جو بھی بڑے واقعات ہوئے ہیں، جو بھی بڑی چیزیں ہوئی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی اعتبار سے وہ محرم سے جڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ حاضرین، ایک اور چیز جو ماہ محرم الحرام سے جو بہت زیادہ ضروری ہے، اور بالخصوص ہمارے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، وہ ہوتا ہے ہجری سال۔ ہم جانتے ہیں کہ ہجری سال اسلامی تاریخ میں سب سے اہم رویہ اختیار کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، سب سے زیادہ مشکل یہ پیش آ رہی تھی کہ حضرت عمر یہ چاہ رہے تھے کہ ہر اعتبار سے ایک اسلامی کلچر ڈیولپ ہو، ہر اعتبار سے ایک اسلامی تہذیب رونما ہو۔ اسلامی سیاست، اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر یہ اپنی جگہ بہت ضروری تھا، جہاں پر دین اسلام کا فروغ ضروری تھا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر دین اسلام اپنی جگہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر کو فروغ دینا یہ بھی ضروری تھا، یعنی کہ لوگوں کو معلوم پڑے کہ دین اسلام اسلامی کلچر ایک الگ تہذیب رکھتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اس دور میں گرچہ کہ اسلامی دور تھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو سکے استعمال کیے جاتے تھے وہ رومی تہذیب کے سکے تھے، جو کیلنڈر استعمال کیا جاتا تھا وہ رومی کیلنڈر استعمال کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ جو خط لکھنے کا بھی جو سلسلہ ہوتا تھا وہ رومی شکل میں ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ہر اعتبار سے اس کو فروغ دیا کہ خط جو لکھا جائے وہ اسلامی تہذیب سے لکھا جائے، لباس جو پہنا جائے وہ اسلامی تہذیب سے پہنا جائے، یہاں تک کہ جو تاریخ بھی جو مقرر کی تھی وہ اسلامی تہذیب سے مقرر کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک میٹنگ بلائی، اور میٹنگ بلانے کے بعد یہ کہا کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ جو روم سے، جو ایران سے جو خطوط آتے ہیں وہ رومی تہذیب کے حساب سے، ایرانی تہذیب کے حساب سے خطوط آتے ہیں، گرچہ کہ وہاں پر اسلامی فوجیں داخل ہو چکی ہیں، اسلامی ریاست داخل ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں سے جو خطوط آتے ہیں وہ ایرانی مہینے کے حساب سے، ایرانی تاریخ کے حساب سے، یا رومی مہینے کے حساب سے، رومی تاریخ کے حساب سے آتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ کیا کیوں نہ ایک اسلامی کیلنڈر ہو۔ صحابہ نے اجازت، صحابہ نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ بعض لوگوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے سب سے اہم رہی ہے، کیوں نہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے اسلامی کیلنڈر کی شروعات کی جائے۔ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مطلب یہ تھا کہ آخری نبی کی پیدائش ہو چکی ہے، اس کے بعد سے کوئی اور نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے کو بند کر دیا تھا۔ تو بہت سارے صحابہ نے اس احترام کے لیے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہونی چاہیے۔ بہت سارے صحابہ نے ایک اور مشورہ دیا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، اس نبوت کے حساب سے اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہونی چاہیے، کیونکہ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں، اور اسلام کی شروعات کب ہوئی تھی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تھا۔ دین محمدی کی شروعات، شریعت محمدی کی شروعات اس وقت سے ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تھا۔ اس لیے سب سے زیادہ جو اہم ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ملنا ہوتا ہے۔ اس حساب سے، نبوی حساب سے، نبوت کے سال کے حساب سے اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہونی چاہیے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے اہم مشورہ دیا. حضرت علی نے کہا کہ اسلام کی شروعات گرچہ کہ نبوت کے مہینے سے ہو چکی تھی، گرچہ کہ غار حرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تھا، لیکن اسلام پروان چڑھا، اسلام کو قوت ملی، اسلام کو تقویت ملی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کے جانب ہجرت کی تھی. تو اس ہجری تاریخ کو یاد کرنے کے لیے، اس ہجرت کو یاد کرنے کے لیے، ان قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے، اس عظمت کو یاد کرنے کے لیے، ان چیزوں کو یاد کرنے کے لیے جو اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے جو ہمارے اعزاء نے، جو ہمارے صحابہ نے، ہمارے ساتھیوں نے قربانی کی تھی، کیوں نہ اسلامی مہینے کی شروعات، اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہجری مہینے سے شروع کی جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بہت پسند آئی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کا حکم دیا کہ اسلامی سال کی شروعات جو ہوگی وہ ہجرت کے سال سے ہوگی. حضرین، اسلامی تاریخ میں ہجرت بہت ضروری. ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکے میں زندگی گزاری، اور ان 13 سال میں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا؟ ہم تاریخ کے پڑھنے اگر کھنگال کر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ جو سلسلہ پہنچتا ہے وہ 300 بھی زیادہ نہیں تھا. بمشکل 300 لوگوں نے 1300 سال میں اسلام قبول کیا تھا. لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کے جانب ہجرت کی تھی، دین اسلام کو تقویت پہنچی، مسلمانوں کو تقویت ملی. مدینہ میں پہنچنے کے بعد سے جس تیزی کے ساتھ اسلام پہنچا، یہاں تک کہ ہم جانتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، اپنے آخری حج کے موقع پر جب آپ نے صحابہ سے مخاطب کیا تھا، تاریخ کی کتابوں نے یہ لکھا ہے کہ اس موقع پر 1,24,000 سے زیادہ صحابہ موجود تھے. تو ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ اس 10 عرصے میں جو زیادہ سے زیادہ تقویت ملی تھی وہ ہجرت کی تاریخ کی وجہ سے ملی تھی، وہ ہجرت کی وجہ سے ملی. اس کے علاوہ سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں جو اسلام پہنچا ہے وہ دادا دادی یا پھر والد محترم، یعنی کہ نسبی سلسلے کے حساب سے ہم مسلمان ہوئے ہیں. بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ہی تاکہ ہم یہ یاد رکھیں کہ ہمارے اسلاف نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس دین کو باقی رکھنے کے لیے کتنی قربانیاں دی تھی، اس قربانیوں کو یاد دہانی ہر کوئی مسلمان کرتا رہے. اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ مشورہ دیا تھا. حضرت، ہجرت بہت بڑی قربانی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الہجرت تہدم ما کان قبلہ، کہ ہجرت جو ہے اپنے سے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حضرت، موجودہ دور میں تو ہجرت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہجرت ہوتی ہے ایک کافر ملک سے ایک اسلامی ملک کی طرف. موجودہ دور میں مسلمان جہاں کہیں بھی رہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ امن و امان میں ہے. ہاں، بعض جگہ پر کسی نہ کسی حساب سے پریشانیاں ہیں، لیکن جو پریشانیاں ہیں وہ اسلام کی وجہ سے نہیں بلکہ زمینی اعتبار سے. بہرحال یہ ایک تاریخ کا مدعا ہے، لیکن بہرحال جو بھی ہے مسئلہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ موجودہ دور میں ہجرت زمینی ہجرت مشکل نہیں، لیکن ایک اور ہجرت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف ابھارا ہے، وہ ہے المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، یعنی کہ ہجرت باطنی. کہ سب سے بڑا مہاجر وہ ہے جو جو اس بات سے ہجرت کرے کہ جس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے روکا ہے. یعنی کہ جو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے نکال کر اچھائی کی طرف لاتا ہے، اپنے آپ کو ظلم سے نکال کر عدل کی طرف لاتا ہے، اپنے آپ کو خیانت سے نکال کر امانت کی طرف لاتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے نکال کر نیکی کی طرف لاتا ہے، اپنے آپ کو جھوٹ سے نکال کر جو سچائی کی طرف لاتا ہے، یہ بھی بہت بڑی ہجرت ہوتی ہے. اپنے آپ کو شرک سے نکال کر توحید کی طرف لانا بہت بڑی ہجرت ہے. اپنے آپ کو قبر پرستی سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف لانا بہت بڑی ہجرت ہے. اپنے آپ کو بدعات و خرافات سے نکال کر سنت کے راستے پر لے کر آنا بہت بڑی ہجرت ہے. کوئی بھی معاملہ ہوتا ہو، بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ دین بہت ضروری ہے، لیکن سب سے زیادہ جو مسئلہ موجودہ دور میں مسلمانوں کے لیے ہے وہ بدعات و خرافات ہے، جو موجودہ دور میں دین کے نام سے سلسلہ شروع ہو چکا ہے. کسی سے بھی آپ کہیں، کسی سے بھی کہیں یہ کام غلط ہے، تو ان کا جو آخری مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، پورے خاندان میں یہ کام کرتے ہیں، ایک زمانے سے ہم یہ کام کرتے دیکھ رہے ہیں، اتنے سارے لوگ تو یہ کام کرتے ہیں، اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کر رہے ہیں، ہمارے والد کر رہے ہیں، ہمارے خاندان میں کر رہے ہیں. خاندانی روایت ہے، اگر میں نہ کہوں گا تو لوگ برا مان جائیں گے. سب سے بڑی ہجرت یہ ہے کہ آپ اس خاندانی روایت کو ٹھکرا کر سنت کی طرف لے کر آئیں. آپ اس خاندانی روایت کا بائیکاٹ کر کر یہ کہیں کہ اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے، اس وجہ سے میں اس کا انکار کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو اسلام کی طرف لے کر آئیں، اپنے آپ کو سنت کے راستے پر لے کر آئیں. یہ سب سے بڑی ہجرت ہے. یہاں تک کہ معاشرے میں بھی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا
جو کہ غلط ہے، اگر میں یہ غلط کام نہیں کروں گا تو لوگ میرے پر بد نگاہی سے دیکھیں گے، لوگ سمجھیں گے کہ ارے کیا ایسا نہیں کر رہا ہے۔ معاشرے میں مشہور ہونے کے لیے، اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں میں پسندیدہ قرار دینے کے لیے اگر کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے تو وہ بھی کام غلط ہے۔ اس موقع پر بھی اس کام سے رک کر، معاشرے سے ہٹ کر، معاشرے کے ملامت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اگر کوئی بندہ دین راہ پر آتا ہے تو یہ بھی بہت بڑی ہجرت ہے۔ یعنی کہ اسلام میں کہتے ہیں کہ لا خوفت لائم، یعنی کہ وہ انسان جو ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ اب یہ کبھی نہ سوچے کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو لوگ میرے اوپر عیب لگائیں گے۔ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، معاشرے میں اس کام کو بہت زیادہ عزت تصور کیا جاتا ہے، گرچہ کہ اسلام میں وہ کام غلط ہے، اس کے باوجود بھی آپ اس کام سے باز رہیں، اس کے باوجود بھی آپ اس کام سے دور رہیں، اس کے باوجود بھی آپ اس کام سے پرہیز رہیں، صرف اس وجہ سے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا تھا۔ حاضرین، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اسی لیے جب کبھی بھی اسلامی مہینہ آتا ہے، جب کبھی محرم کا مہینہ آتا ہے، کہیں نہ کہیں ہمیں یہ سبق دلاتا ہے کہ موجودہ دور میں ہجرت زمینی تو ممکن نہیں، لیکن ہم اپنے گریبانوں کا جائزہ لے کر ہجرت باطنی کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے کر اپنے آپ کو گناہوں سے نکال کر، ایک کام جو ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں گناہ کی طرف کرتے آ رہے ہیں، ایک کام جو ہم نے اپنی زندگی میں جو کہ گناہ ہے، کہیں نہ کہیں ہم نے اسے اپنی عادت بنا لیا ہے، اس کام سے باز آ کر اسلامی راہ میں، اس کام سے باز آ کر دین کی راہ میں، اس کام سے باز آ کر سچائی کی راہ میں، اس کام سے باز آ کر نیکی کی راہ میں جڑنے کی کوشش کریں۔ حاضرین، محرم کا مہینہ سب سے ایک عظیم تاریخی مہینے کے حساب سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ مہینہ قصہ فرعون اور موسیٰ کے واقعے سے بھی جانا جاتا ہے۔ حاضرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ تاریخ کے لیے سب سے اہم اور یاد دہانی کا قصہ ہے۔ یہ ہمارے لیے عبرت کا قصہ ہے۔ کیسے عبرت کا قصہ ہے؟ میں شارٹ انداز میں ایک تائرانہ نظر آپ کی دہرانا چاہتا ہوں۔ حاضرین، فرعون کے سامنے بنی اسرائیل نے یہ سارا منظر دیکھا تھا۔ بنی اسرائیل نے دیکھا تھا فرعون کس طرح طاقت پر آیا، بنی اسرائیل نے یہ بھی دیکھا تھا فرعون کس طرح ان پر ظلم و ستم کرتا ہے، بنی اسرائیل نے دیکھا تھا فرعون نے کس طرح سارے مصر میں ان کا بائیکاٹ کیا تھا، بنی اسرائیل نے دیکھا تھا کہ فرعون نے کس طرح ظلم و ستم کرتے ہوئے ان کے بچوں کو ان کے سامنے ذبح کر دیا تھا، ان کے بچوں کو ان کے سامنے قتل کر دیا تھا، ان کے بچوں کو ان کے سامنے سے جدا کر دیا تھا۔ سارے بنی اسرائیل نے اپنے آنکھوں کے سامنے یہ منظر دیکھا تھا کہ انہیں یہاں تک کہ انہیں نماز پڑھنے کی، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی اجازت تک نہ تھی۔ یہ سارا منظر بنی اسرائیل نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ منظر بھی دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل جب سمندر کو پار کر کے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سمندر سے پار کر کے جب جاتے ہیں، فرعون اس سمندر میں ڈوبتا ہے اور ڈوبتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب کرتے ہوئے، اے موسیٰ، اب میں تمہارے خدا اور بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ انہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے یہ منظر دیکھا تھا کہ وہ انسان جو ساری زندگی انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، وہ انسان جو یہ کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا پروردگار ہوں، اس نے اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے لیے چیلنج کیا تھا، اس نے بنی اسرائیل کو چیلنج کیا تھا کہ اگر ہمت ہے تو اپنے خدا کو پکار کر دکھاؤ کہ تمہیں ظلم سے نکال سکے، تمہیں اس ظلم و ستم سے نکال سکے۔ اس بنی اسرائیل نے اس فرعون کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا ہوا دیکھا تھا، اور یہاں تک کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اب تمہارے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ جو ظالم زندگی بھر ظلم کرتا رہا، مظلوم کے سامنے اس ظالم کی اتنی بری موت ہوئی کہ وہ مظلوم کے سامنے اپنے گناہوں کی، اپنے معافی کی بھیک مانگنے لگا۔ حاضرین، ہمیں یہ واقعہ یہ بتلاتا ہے کہ ظالم گرچہ کہ اپنے آپ کو کتنا بھی بڑا کیوں نہ تصور کر لے، وہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ تصور کر لے، وہ مظلوم کو کتنا بھی حقیر کیوں نہ سمجھ لے، لیکن یہ زندگی کا دور ہے، یہ زندگی کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مظلوم کے سامنے اس ظالم کو رسوا کر کے رہتا ہے۔ حاضرین، اسی لیے تاریخ میں یہ بات آتی ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ 3 لوگوں کی بد دعا یا 3 لوگوں کا جو واقعہ ہوتا ہے وہ اسی دنیا میں ہوتا ہے۔ مظلوم یہ منظر دیکھ ہی لیتا ہے کہ ظالم کو اس کو ظلم کی سزا مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کرتی ہے تو اس اولاد کو اسی زندگی میں سزا ملتی ہے۔ یہ منظر، یہ واقعات اسی زندگی میں ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کل قیامت کے لیے اٹھا کے نہیں رکھتا، ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیا میں مظلوم کے سامنے سزا دیتا ہے، یہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ تو یہ واقعہ، یہ مہینہ کہیں نہ کہیں ہمیں اس بات کی بھی یاد دہانی کرواتا ہے کہ گرچہ کہ کوئی بندہ کتنا ہی مظلوم کیوں نہ ہو، کتنا ہی مظلوم کیوں نہ ہو، لیکن تاریخ میں، لیکن اسی زندگی میں، اسی واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم کو اس کے سامنے رسوا کرے گا۔ یہ اسلامی تاریخ میں بھی ہمیں ملتا ہے۔
جیسا کہ چھوٹی سی بات بتاتا چلوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار تکلیفیں دی گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں بے شمار تکلیفیں دی گئی، لیکن انہی مکہ کے قریش مکہ کے سرداروں کو ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکاتا رہا. غزوہ بدر کے موقع پر 70 سے زیادہ مشرکین مکہ کے سردار بیڑیوں کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی معافی مانگنے لگے تھے. غزوہ خندق کے موقع پر مشرکین مکہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے. یہاں تک کہ انہوں نے یہ منظر دیکھا تھا فتح مکہ کے موقع پر سارے کے سارے مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر معافی مانگی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو جو کہ مکہ کی گلیوں میں توحید کے نام پر جسے گھسیٹا گیا تھا، آپ نے اسے اجازت یہ دی تھی کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پر بلند ہو کر وہ اذان کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ عزت دی تھی، وہ تکریم دی تھی. کیوں؟ مشرکین مکہ کو بتانے کے لیے کہ توحید ہی سب سے بڑا پیغام ہے، توحید ہی سب سے ضروری پیغام ہے. حاضرین، بتانا مقصود یہ ہے کہ اگر ہم بھی اپنی زندگی میں انجانے میں بھی اگر کسی پر ظلم کر رہے ہیں تو فوری طور پر جا کر اسے معافی مانگ لے، اپنے مظلوم سے معافی مانگ لے اور اس ظلم سے باز آ جائے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیا میں کسی نہ کسی اعتبار سے اسے سزا دے کر ہی رہتا. حاضرین، موجودہ دور میں جو محرم کی جو شہرت ملی ہے وہ عہد اموی کے واقعے کی وجہ سے ملی ہے. وہ ہے مشہور واقعہ ہے حضرت یزید اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. حاضرین، اس سلسلے میں جتنی گہرائی میں ہم جائیں گے وہ سب تاریخی معاملات ہیں. بہت ساری چیزیں اتنی گڑبڑ ہو چکی ہیں تاریخی کتابوں کی وجہ کہ سچائی کی طرف، بالکل صحیح بات کی طرف پہنچنا بھی بہت زیادہ مشکل نظر آتا ہے. لیکن کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں یہ بات معلوم پڑی ہے کہ مشاجرات صحابہ کے سلسلے میں، صحابہ کے درمیان جن معاملات میں جنگیں ہوئی ہیں، جن معاملات میں بحث ہوئی ہے، اس سلسلے میں پڑے بغیر ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جو بھی معاملہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخ میں اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے. یہ غلط واقعہ تھا، صحیح واقعہ تھا، جو بھی تھا ایک تاریخی واقعہ گزر چکا ہے. اس معاملے میں جو بھی صحیح رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا فیصلہ ہوگا. حاضرین، افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ محرم میں بے شمار واقعات ہوئے، جیسے کہ میں نے سنایا تھا محرم میں ہجرت کا واقعہ پیش آیا، محرم میں قصہ موسیٰ اور فرعون کا واقعہ پیش آیا. یہ سارے بڑے قصے پیش آئے، لیکن اس کے باوجود محرم کو جو سب سے زیادہ شہرت ملے گا ایسے واقعے کی وجہ سے ملی جو کہ واقعہ اس دینی اعتبار سے کسی بھی طرح سے اہمیت نہیں رکھتا ہے. اور افسوس کی بات ہے اس تاریخی واقعے کو لے کر اتنا زیادہ بڑھاوا دیا گیا ہے کہ اس مہینے کے اندر اتنے بے شمار بدعات و خرافات انجام دی گئی ہیں. ایک لامتناہی سلسلہ بدعات و خرافات کا اتنا شروع کیا گیا ہے کہ جب لوگوں کو سمجھانے جاتے ہیں کہ ایک کام غلط ہے تو لوگوں کے دلوں میں اتنی بات بڑھ چکی ہے کہ وہ حضرت حسین کی صحابہ کی محبت کے نام پر اس چیز کو اتنا صحیح سمجھتے ہیں کہ یہاں تک کہ محرم کی جو 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا وہ روزہ بھی نہیں رکھتے. سبیلوں کے نام پر اس روزے کو بھی توڑا جاتا ہے. بتائیے کیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ایک تاریخی واقعہ گزر چکا ہے. حاضرین، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بس ایک بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. بہت سارے لوگوں سے جب اس سلسلے میں بحث ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سچائی حق ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے. آپ نے سنا ہوگا. حاضرین، ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ نے بھی یہ سنا ہوگا کہیں نہ کہیں سلسلے میں. غزوہ خندق کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا. اہم واقعہ ہے، اس واقعے کو نوٹ کر کے رکھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ بنو قریظہ پر حملہ کرو. ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ عصر کی جو نماز پڑھی جائے گی وہ بنو قریظہ میں پڑھی جائے گی. صحابہ نے مدینہ سے کوچ کیا. مدینہ سے کوچ کرنے کے بعد راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہوا. صحابہ کے درمیان اب پھوٹ پڑی. بس صحابہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ حکم دیا ہے کہ عصر کی جو نماز ہوگی وہ بنو قریظہ میں ہوگی، اسی وجہ سے ہم عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھیں گے. صحابہ کی ایک دوسری جماعت نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بولنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم بنو قریظہ جلد از جلد پہنچ سکیں، کیونکہ اب عصر کا وقت ہو چکا ہے. بنو قریظہ میں ہم نہیں پہنچے ہیں تو ہم عصر کی نماز یہیں پڑھ لیتے ہیں. تو بعض صحابہ نے دوران سفر نماز پڑھی، بعض صحابہ نے نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ عصر کا وقت گزر گیا. پھر اس کے بعد وہ بنو قریظہ پہنچے جبکہ مغرب کا وقت شروع ہو چکا تھا، مغرب کے وقت میں وہ داخل ہو چکے تھے. اس کے بعد عصر کی نماز انہوں نے پڑھی. اب یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش آیا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، آپ نے حکم دیا تھا
کہ عصر کی جو نماز پڑھی جائے وہ بنو قریظہ میں پڑھی جائے، لیکن بعض صحابہ نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بعض صحابہ نے بنو قریظہ کی جو عصر کی نماز تھی وہ درمیان راہ میں پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ واقعہ پیش آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا۔ آپ نے کسی بھی جماعت کو یہ نہیں کہا کہ تم صحیح ہو، دوسری جماعت کو یہ کہا کہ تم غلط ہو، نہیں، آپ نے سکوت اختیار کیا، کیونکہ دونوں کے دونوں صحابہ کسی نہ کسی اعتبار سے اپنی جگہ صحیح تھے۔ صحابہ کی ایک جماعت نے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح مطلب یہ تھا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھی جائے، تو ہم عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھیں گے گرچہ کہ عصر کا وقت نکل جائے۔ صحابہ کی دوسری جماعت نے اس کا ایک باطنی مفہوم لیا تھا، اس کا مقصد لیا تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کا یہ بولنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جلد از جلد بنو قریظہ میں پہنچیں، کیونکہ اب ہمیں یہ مقصد حاصل نہیں ہوا ہے، عصر کا وقت بھی آ چکا ہے، تو ہم عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھ لیں گے۔ تو ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ صحابہ کے درمیان کسی نہ کسی معاملات میں اگر اختلاف رہا ہے تو ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی ایک صحابی کو صحیح اور کسی دوسرے صحابی کو غلط کہہ سکیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دین اسلام کا سب سے زیادہ علم اگر کسی کے پاس تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والے آپ کے اصحاب کے پاس تھا، اس کے بعد تابعین کے پاس، اس کے بعد تبع تابعین کے پاس۔ تو ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی صحابی کو یہ کہیں کہ تم غلط ہو، نہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول سے براہ راست دین علم کو سیکھا ہے، دین اسلام کو سیکھا ہے، سمجھے؟ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ بہت سارے اس معاملات میں خرافات آپ اگر بحث کرنے لگے تو بہت ساری چیزیں آئیں گی۔ ہمارے یہاں کیا ہے، صحابہ کی عظمت ہمارے لیے ضروری ہے، ایک تاریخی واقعہ گزر چکا ہے جو کہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا، جو دوسرے واقعات ہیں جس کی شریعت میں اجازت دی گئی ہے، جس کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کو یاد کر کے اپنی زندگی میں اپنانے کا حکم دیا گیا ہے، جسے یہاں تک کہ یاد کر کے اس کو دہرانے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ہے۔ 10 محرم کو روزہ رکھ کے آپ یاد رکھیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوموں کی مدد کرتا ہے، اس کو یاد دہانے کا حکم دیا گیا، ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ماہ محرم کی جو بدعات و خرافات جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں ان چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سنت کی طرف لے کر آئے، زیادہ سے زیادہ صحیح باتوں کی طرف لے کر آئے، تاکہ معاشرے میں ہر مہینے کو لے کر، ہر واقعے کو لے کر اس سے صحیح عبرت حاصل کرنے کا جو سلسلہ ہے، جو صحیح عبرت حاصل کرنے کا جو سلسلہ ہے، وہ معاشرے میں، وہ مسلمانوں میں اس سلسلے کو زیادہ سے زیادہ ترویج ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اسلامی شریعت پر عمل کرنے اور اپنی زندگی کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأهم وأتم وأكمل۔